بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا حمد و شکر بیان کرتے ہیں جن کی توفیق سے اس مبارک مہینے میں ہم لوگوں کو یہ مبارک سلسلہ شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سلسلے کے ذریعے سے ہمیں اور ہمارے طلباء کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور بطور تمہید صرف اتنا کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں، وقت بہت کم ہے، کہ جو مادہ ہم لوگ ابھی پڑھنے جا رہے ہیں، یہ مادہ یا یہ سبجیکٹ کچھ بچوں نے پڑھا ہے آپ میں سے، کچھ نے نہیں پڑھا ہے، اور کچھ طلباء ہمارے ایسے ہیں جن کے لیے یہ نہایت ہی اونچا مادہ ہے، اونچا سبجیکٹ ہے، یعنی ابتدائی مرحلہ کے جو طلباء ہیں. اس لیے کتاب جو مقرر ہے وہ ہے الاصول من علم الاصول. یہ کتاب مقرر ہے الاصول من علم الاصول. اس کتاب کا مؤلف کون ہے؟ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ. محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ. تو کچھ طلباء سمجھیں گے، کچھ طلباء سمجھنا شروع کریں گے، اور کچھ طلباء ایسے ہیں کہ جن کو شاید ساری چیزیں نہیں لگے. تو اس لیے کوشش یہ کی جائے گی کہ کس طرح سے اس کتاب کو ہم پڑھیں تاکہ سارے بچوں کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کا موقع ملے یا وہ سیکھ پائے. اس لیے انشاءاللہ جو نئے طلباء ہیں وہ لوگ بھی مایوس نہیں ہوں گے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. اس سے تو فائدے سے خالی نہیں ہے، اور اگر لگ رہا ہے کہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے لیکن ایک فائدہ سب کو مل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ من اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ. اجر و ثواب سے ہم لوگوں کا اس طرح سے جمع ہونا اجر و ثواب سے خالی نہیں ہوگا. یہ فائدہ سب کو ملے گا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. جو کتاب جو مادہ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اصول الفقہ. اصول الفقہ. اور اس مادے کے تحت جو کتاب اس دورہ میں رمضان مہینے کی اس بابرکت مہینے میں جو کتاب مقرر ہے وہ ہے الاصول من علم الاصول. الاصول من علم الاصول. یہ جو پہلا اصول ہے اس کا معنی کیا؟ بنیادی. یہ اصل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے بنیادی چیزیں. اصل کا معنی بنیاد ہوتا ہے، وہ باتیں آئیں گی لیکن اس کے معنی بنیادی چیزیں. من علم الاصول یعنی اصول فقہ کے بنیادی مسائل. اصول فقہ کے اہم مسائل کیا ہیں وہ ہم لوگوں کو اس مادے میں پڑھنا ہے. اور جو سبجیکٹ جو مادہ ہم 4 سال 5 سال پڑھے اس کو 1 ہفتے میں پڑھنا یہ اور بھی نہایت مشکل کام ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ حصہ، کچھ خلفیہ اس مادے میں یا اس سبجیکٹ کا کچھ بیک گراؤنڈ ہمارے پاس رہے. تو مادہ ہے اصول الفقہ، اور کتاب جو مقرر ہے الاصول من علم الاصول محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی. یہ سعودیہ عرب کے ایک شہر قسیم ہے، وہاں کے یہ عصر حاضر کے علماء کرام میں سے تھے، اور
ان کی سوانح حیات آپ کافی کتابوں میں پڑھیں گے. ابھی یہاں پر جو چیزیں آپ کے لیے مفید ہیں صرف اتنا پر اکتفا کرتا ہوں، چونکہ معاصرین علماء کرام میں سے ہیں، ان کی کچھ کتابیں ہیں بہت اچھی کتابیں، وہ آپ کو جاننا چاہیے. ایک کتاب یہی الاصول من علم الاصول، الاصول من علم الاصول. اور جس کتاب کے لیے سب سے زیادہ ان کو شہرت ملی یا جس کتاب کے ذریعے سے سب سے زیادہ انہوں نے امت اسلامیہ کو فائدہ پہنچایا، وہ کتاب کون سی ہے؟ الشرح الممتع. الشرح الممتع، الشرح الممتع. تو یہ دو کتاب کم از کم آپ لوگوں کو، یا دو تین کتاب آپ لوگوں کے ذہن میں رہنی چاہیے. ایک کتاب کیا ہے؟ الاصول من مؤلفات، اس کو لکھ لیجیے، من مؤلفات شیخ ابن عثیمین. ایک کتاب یہ، دوسری کتاب الشرح الممتع. تیسری کتاب ایک جوڑ لیجیے اس کے ساتھ، شرح العقیدہ الواسطیہ. بہت ہی اہم کتاب ہے، بہت مفید کتاب ہے. الشرح الممتع، الممتع عین. یہ تین کتاب ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. الاصول من علم الاصول، الشرح الممتع، شرح العقیدہ الواسطیہ. یہ تین کتاب. اب لوٹتے ہیں ہم لوگ اپنے اصل کتاب کی طرف. مادہ ہم لوگوں کا کیا ہے؟ مادہ ہے اصول الفقہ. اور یہ جو مادہ ہے، یہ لکھ لیجیے، یہ مادہ ہے، دو لفظ اس میں ملا ہوا ہے، اس کے اندر دو لفظ ملا ہوا ہے. تو ہم لوگوں کو دونوں لفظ کو الگ الگ طریقے سے جاننا ہوگا، تب ہم اس مادے کو سمجھ سکتے ہیں. تب اس مادے کو ہم سمجھ سکتے ہیں. دو لفظ ہیں، ایک ہے اصول اور دوسرا ہے الفقہ. دو لفظ، اصول الفقہ دو لفظ سے بنا ہوا ہے. ایک لفظ کیا ہے؟ اصول الفقہ. اصول الفقہ، فقہ. اور نحو کے حساب سے دیکھنے جائیں گے تو دونوں مرکب اضافی، مرکب اضافی. اور جب مرکب اضافی ہے تو معنی کیا ہوا اس کا؟ اصول الفقہ، یعنی فقہ کے اصول. فقہ کے اصول. اصول، لفظ اصول یہ اصل کی جمع ہے. لفظ اصول یہ اصل کی جمع ہے. اور اصل کس کو کہتے ہیں؟ جمع اصل، یہ اصل کی جمع ہے. اور اصل کس کو کہتے ہیں؟ الاصل. اصل کا لغوی معنی کیا ہے؟ جس پر کسی دوسرے کا دار و مدار ہو. اصل کا لغوی معنی ما یبنی علیہ غیرہ. یہ جو ہم صرف اردو میں لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اردو میں بولنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ چھوٹے طلباء کے لیے. یہ اصل کا جو لغوی معنی ہے، ڈکشنری میں اس کا معنی ڈھونڈنے جائیں گے تو ما یبنی علیہ غیرہ، جس پر کسی دوسرے کا دار و مدار ہو. جس پر کسی دوسرے کا دار و مدار ہو.
अब ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का दारोमदार किसके ऊपर? इसकी बुनियाद पर, इसकी बुनियाद पर, इसलिए उसको कहते हैं अस्लुल बुनियान। अस्लुल बुनियान, असल माना क्या? इसके जो बुनियाद। तो असल का लुग़वी माना हो गया जिस पर किसी दूसरे का दारोमदार हो। इसीलिए किताब में आप देखें, किताब में आइए तो किताब में आपको क्या मिलेगा? यही बात उन्होंने इस किताब के अंदर भी कही है। उसूलुल फ़िक़्ह तारीफ़ुहु, उसूलुल फ़िक़्ह युअर्रफ़ु बिएतिबारैन। उसूलुल फ़िक़्ह की तारीफ दो तरीके से की जाती है। एक क्या है? अल-अव्वल बिएतिबार मुफ़रदैहि, इसमें दो मुफ़रद जुड़ा हुआ है, दो मुफ़रद है, एक उसूल है और दूसरा अल फ़िक़्ह। दोनों को अलग अलग तरीके से हम लोगों को पहले जानना है। उसके बाद कहा कि बेअतिबार कलिमत उसूल, बेअतिबार कलिमत उसूल, एक कलिमा उसूल को जानना है, दूसरा फ़िक़्ह को जानना है। फल उसूल जम्उ अस्लिन व हुवा मा युबना अलैहि गैरुहु, व हुवा मा युबना अलैहि गैरुहु, जिस पर किसी दूसरे का दारोमदार हो, जिस पर किसी दूसरे का दारोमदार हो। व मिन ज़ालिका अस्लुल जिदार व हुवा असासुहु, व हुवा असासुहु, दीवार की जो बुनियाद होती है उसी को क्या बोलते हैं? असल बोला जाता है, उसी को असल बोला जाता है। व अस्लुश शजरा अल्लती ततफर्रअु मिन्हु अग़सालुहा, उसी तरह से दरख्त की जो जड़ है, दरख्त की जो जड़ है और उसी जड़ के जड़ जो कि असल है उसी पर उसका तना, उसकी टहनियाँ, सारी चीजें उस पर उसके ऊपर टिकी हुई है। और वो मिसाल यहाँ पर आपको बनाए, उसकी दलील भी कुरान में मौजूद है। दलील क्या है? अलम तरा कैफ़ ज़रब अल्लाहु मतलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फर्उहा फिस समा। अस्लुहा साबितुन, उसकी असल, उसकी बुनियाद, उसकी जो असास है साबित, वो जमीन पर टिकी हुई है। व फर्उहा फिस समा, और उसके फुरुआत, उसकी टहनियाँ, उसके पत्ते, उनके बाकी दीगर चीजें, वो सब फल फूल, वो सब कहाँ है? इस समा, ऊपर है, वो सब के सब ऊपर। तो पता क्या चला? यहाँ असल का लुग़वी माना क्या हो गया? जिस पर किसी दूसरे का दारोमदार हो। जिस तरह से दरख्त का दारोमदार किसके ऊपर होता है? उसकी जड़ पर। इस दीवार की दारोमदार किसके ऊपर है? उसकी बुनियाद पर। ये है इसका लुग़वी माना। अब उसके बाद मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह ने शुरू किया अल फ़िक़्हु लुग़तन, अल फ़िक़्हु लुग़तन। देखिए, और उसके बाद क्या कहा? इस्तिलाहन। तो अल अस्ल का माना तो बयान किया लुग़वी एतबार से। अल अस्ल इस्तिलाहन कहाँ गया? अल अस्ल इस्तिलाहन ये भी तो आना चाहिए, वो अस्ल कहाँ गया? वो इन्होंने जिक्र नहीं किया है, इन्होंने जिक्र नहीं किया है। और उसके पीछे भी वजह है क्यों नहीं जिक्र किया है, लेकिन हम लोग वजह जानने जाएंगे तो पता चला कि एक पैराग्राफ में हमारी घंटी खत्म। इसलिए इसका जो लुग़वी मान, इसका जो असल का लुग़वी मान है जिस पर किसी दूसरे का दारोमदार हो, ये माना इस्तिलाही माना आपको किताब के अंदर नहीं मिलेगा। इस्तिलाही माना किताब के अंदर आपको नहीं मिलेगा। असल का इस्तिलाही माना ये क्या है? इसका तीन माना बयान किया जाता है। इसका तीन माना बयान किया जाता है। तीनों नहीं लिखना है आपको, आपको तीनों याद नहीं रखना है, इतना टेंशन जहन में नहीं रखने, नहीं तो फिर पता चला कि तीन के चक्कर में जो असल है उसको भी हम भूल गए। इसलिए दो सुनना है और एक, तीनों को सुनना है और एक को याद रखना है, एक को याद रखना है। अल इस्तिस्हाब, अल कायदा, अल मुस्तमिर्रा, दो हो गया। और तीसरा क्या है? अद-दलील, तीसरा अद-दलील। इन तीन माना में से जो सबसे सही माना है, सही इस्तिलाही तारीफ है, असल का सही इस्तिलाही माना क्या है? ये है दलील। क्या हो गया? दलील। इस्तिलाही माना दलील। अब असल को हटा करके
اس اصل کو ہٹا کر کے یہاں اصول کی جگہ میں دلیل کی جمع رکھیں، کیا ہوگا؟ دلائل الفقہ یا ادلۃ الفقہ یا ادلۃ الفقہ. تو پتا چلا کہ اصول کا دوسرا، اصول الفقہ کا دوسرا معنی کیا، دوسرے لفظ ہم اس کو کیسے تعبیر کر سکتے ہیں؟ ادلۃ الفقہ، فقہ کے دلائل، فقہ کے دلائل. اب پھر سے فقہ آ رہا ہے بیچ میں پھر فقہ آ گیا. اب اس لیے ہم لوگ لوٹیں گے کہاں؟ فقہ کے طرف. اس لیے جب بڑی بڑی کتاب پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کیا لکھا ہوا ہے، الاصل فی الطہارۃ قولہ تعالی. مطلب کیا ہے؟ الدلیل یا الاصل علی وجوب الطہارہ، وضو کرنا واجب ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ یہ اس کی اصل یہ ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور. تو الاصل جہاں کہیں گے اس کو اصل کو ہٹا کر کے آپ کا کیا رکھیے؟ الدلیل. الدلیل علی وجوب الطہارہ، یعنی وضو واجب ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ. تو یہ ہے دلیل. اس کا اصطلاحی معنی کیا ہو گیا؟ دلیل. اب آتے ہیں دوسرا مفرد، الفقہ. الفقہ اس کا اگر لغوی معنی دیکھنے جائیں گے اس میں بھی آپ کو لمبی چوڑی تفصیل ملے گی، لیکن اتنی لمبی چوڑی تفصیل میں ہم لوگ نہیں جانتے ہیں. الفقہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ الفہم مطلقاً. مطلقاً مطلق سمجھ بوجھ رکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں. مطلقاً سمجھنے کو، سمجھ کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں. کبھی کبھی اس میں ایک معنی اور بھی آئے گا آپ کا، لیکن ادھر جائیں گے تو پھر ہم ادھر جو اہم چیز ہے وہ بھولنے لگیں گے. اس لیے اس کا لغوی معنی کیا ہو گیا؟ الفہم. الفہم کا معنی مطلب کسی چیز کو سمجھنا. میں سمجھ رہا ہوں انا افقہ، انا افقہ ما نفقہ کثیرا ما نقول. قرآن میں آیت موجود ہے. تو اس کی جگہ میں بسا اوقات ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ الفہم. جیسے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں. کیا کہیں گے عربی میں؟ نفہم. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، نفہم. اس کی جگہ میں نفقہ بھی کہہ سکتے ہیں. معنی کیا ہوا؟ لغوی اعتبار سے ہم نفقہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جب اس میں جب فقہ کے باب میں آئیں گے تو پھر اس کا جو ناحیہ ہے وہ تھوڑا سا بدلے گا. لیکن لغوی اعتبار سے ہم نفہموں کی جگہ میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ نفہموں کہہ سکتے ہیں. اب آئے تو مطلقاً سمجھنا، یہ کیا ہو گیا؟ الفہم مطلقاً، یا اردو میں کہہ دیجیے گا مطلقاً سمجھنا. اصطلاحی معنی کیا ہوا؟ اصطلاحی تعریف فقہ. اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسب من ادلتها التفصیلیہ. شرعی ہو، عملی مسائل ہو، تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننے کا نام کیا ہے؟ دلائل کے ساتھ کو، تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننے کا نام فقہ. ایک اور ایک کتنا ہوتا ہے؟ 2. جانتے ہیں نا؟ یہ شرعی مسئلہ ہے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ فقہ میں داخل نہیں ہے. 2 اور 2 4 ہوتا ہے. یہ ہمیشہ ہر کسی کو پتا ہے 2 اور 2 4 ہو جائے، لیکن وہ فقہ نہیں ہے. وہ فقہ نہیں ہے اس لیے کہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے.
کیسے کہتے ہیں ایک کیسے کہتے ہیں؟ یعنی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، یہ نماز ہے، یہ کرتے ہیں، یہ ہمارا عمل ہے، یہی ہے عملی، یہی ہے عملی مسائل۔ روزہ رکھے ہوئے ہیں، فجر کے وقت سحری کھائے ہیں اور شام تک بھوکا رہنا ہے، یہ جو پورا کام ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عمل، شرعی اور عملی مسائل۔ اس کا مطلب ہے جو اعتقادی چیز ہے، جیسے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، تو وہ فقہ میں داخل نہیں ہے، وہ فقہ میں داخل نہیں۔ اس لیے فقہ کی کتابوں میں آپ عقیدے کی بحث نہیں پائیں گے۔ پہلے کے علماء کرام تھے، وہ لوگ فقہ اور یعنی عقدی اور شرعی عملی مسائل دونوں کے ایک ساتھ ذکر کرتے تھے، لیکن آج کل دیکھیں گے کہ فقہ کی کتابوں میں آپ عقیدے کا مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ ایک ہے، نہیں، وہ عقیدہ میں چلا گیا، جس کی گھنٹی آپ اس کے بعد کریں گے۔ تو یہ ہو گیا شرعی و عملی مسائل کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننے کا نام فقہ۔ دوسرے کا مال باطل طریقے سے لینا جائز ہے؟ نہیں، دوسرے کا مال باطل طریقے سے لینا جائز نہیں، کیا ہے؟ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ کہاں سے ملا آپ لوگوں کو؟ کہاں سے ملا؟ شریعت کیا ہے؟ شریعت کیا ہے؟ دلیل کیا؟ دلیل ہے، دلیل تو ہے نا، کیا دلیل ہے؟ کون سی دلیل ہے؟ آیت وَلَا تَأْكُلُوا، یہ لکھنا نہیں ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ دوسرے کے مال کو کھانا جائز نہیں ہے، لیکن یہ پتہ کیسے چلا؟ یہ ہے پھر دوسرا کا مال کھانا، دوسرے کا مال حرام یا باطل طریقے سے کھانا، باطل طریقے سے کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے۔ یہ کہاں سے ملا دلیل؟ یہ ہم جانتے ہیں دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانا حرام ہے، اور اس کی تفصیلی دلیل کیا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ یہ ہو گیا شرعی مسئلہ، یہ ہو گیا اس کی تفصیل دلائل۔ شرعی و عملی مسائل کے احکام کو، یہاں ایک چیز اور، احکام کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننے کا نام، احکام کو، حکم کیا ہو گیا؟ حرام۔ یہ ہو گیا شرعی و عملی مسئلہ، یہ پورا ہو گیا شرعی عملی مسئلہ، اور اس کا حکم کیا ہو گیا؟ حرام۔ دلیل کیا ہے؟ تفصیلی دلیل وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ یہاں ایک چیز بتائیے، یہاں آپ اس آیت میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ حرام ہے؟ نہیں۔ اس آیت کے اندر وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہیں لکھا ہوا ہے حرام ہے؟ نہیں۔ کہاں سے ملا؟ لا تأکلوا سے ملا، لا تأکلوا سے ہم کو ملا۔ یہی ہے اصول، یہی ہے اصول۔ کوئی معنی جس پر کسی دوسرے کا دار و مدار ہو، اور اصطلاحی معنی ہو گیا دلیل، اور فقہ کا لغوی معنی مطلقاً سمجھنے کو فقہ کہتے ہیں، اور اصطلاحی تعریف شرعی اور عملی مسائل کے احکام کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننے کا نام کیا ہے؟ فقہ۔ اتنا واضح ہے؟ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں، حرام، حلال، مکروہ، مباح، مندوب، مستحب، جتنا بھی ہے، یہ ہم کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ ہم کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ دلائل سے، یا دوسرے لفظ میں جیسا کہ ہم لوگوں نے جانا کہ اصول الفقہ یعنی ادلۃ الفقہ، اصول الفقہ
अदिल्लतुल फिक्र। तो अदिल्लतुल फिक्र दुनिया में आपको 14, यही 14 चीजें हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन 14 चीजें जो 4 साल 5 साल में पढ़ा हो और उसको 4 दिन 5 दिन में पढ़ेंगे तो इतनी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भी तो वैसा मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ खल्किया उसका हमारे ज़हन में आना चाहिए। तो दुनिया के अंदर जितने भी मसाइल हैं, आप दुनिया के अंदर माँ के साथ शादी करना नाजायज है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, रिबा सूद खाना हराम है, वला ताकुलुर रिबा, या अहल्लल्लाहु अल-बैअ व हर्रम ar-रिबा, खरीद और फरोख्त हलाल है, अहल्लल्लाहु अल-बैअ, सूद हराम है, हर्रम ar-रिबा, हर्रम ar-रिबा, एक जगह हराम मिला, एक जगह हलाल मिला, एक जगह हलाल मिला, फिर से हलाल मिला। तो हराम, हलाल, जायज, नाजायज, मुस्तहब, मकरूह, मुबाह, ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को? ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा? उसके लिए 14 दलाइल हैं टोटल। कितने हैं? ये तफसीली दलाइल या फिक्र के दलाइल कितने हैं? 14 फिक्र के दलाइल। इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। मुत्तफक अलैह दलाइल और मुख्तलफ फी दलाइल, इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। ये सिर्फ 4 है। ये कितना है? 4। नंबर 1 अल किताब या कुरान कह लीजिए इसको, दूसरा as-सुन्ना या हदीस, तीसरा अल इजमा, नोट कर लीजिए इसको, चौथा है अल क़ियास, चौथा अल क़ियास। ये 4 हो गया मुत्तफक अलैह दलाइल। ये जो बोर्ड में लिख रहे हैं ये याद करने वाली चीज है, इसको याद करना है। हो सकता है इम्तिहान में ये आ जाए कि मुत्तफक अलैह दलाइल को आप जिक्र करें तो क्या लिखेंगे फिर? हाँ, ये 4 ही लिखना है या ये लिखना है? नहीं, ये नहीं लिखना है। अब यहाँ आ गया, आप यहाँ देखिए, कौलुस सहाबी, नंबर 2 अल इस्तिहसान, नंबर 3 अल मसालिह अल मुरसला, नंबर 4 सद्दुज़ ज़राए, नंबर 5 अल उर्फ, नंबर 6 कितना हो? कौल सहाबी अल इस्तिहसान अल मसलह अल मुरसला सद्दुज़ ज़राए अल उर्फ, अमल अहलिल मदीना, अल मसलह अल मुरसला अमल अहलिल मदीना सद्दुज़ ज़राए 6। और क्या है? छः 4 10, ये 10 दलाइल आप अपने साथ रखिए। फिलहाल ये 6 4 10 दलाइल आप अपने साथ रखिए। तो ये मुत्तफक अलैह दलाइल है और ये मुख्तलफी दलाइल है, ये मुख्तलफी दलाइल है। आगे आएगा तो फिर इसका जिक्र यहाँ पर हम करते रहेंगे। तो जितने भी मसाइल हैं आपको दुनिया के अंदर, जायज नाजायज हराम, अल इस्तिहसान, ये है अल इस्तिहसान,
المصالح المرسلہ، سد الذرائع، العرف، عمل اہل المدینہ، اور یہ ہو گیا قول الصحابہ، یہ قول الصحابہ۔ تو یہ فقہ کے تفصیلی دلائل، فقہ کے تفصیلی دلائل۔ آپ کوئی ایک مثال دیجئے جو کام کرنا حرام ہے، کوئی ایک مثال دیجئے جس کو آپ کو لگے کہ کام کرنا حرام ہے، یہ کام حرام ہے یا حلال ہے۔ زنا، زنا کرنا حرام ہے، زنا حرام ہے، دلیل کیا ہے؟ لا تقربوا الزنا، مثال کے طور پر لا تقربوا الزنا، یہ کیا ہے؟ قرآنی آیت، یہ قرآنی آیت، قرآنی آیت۔ تو اس قرآن کی دلیل سے ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ زنا کرنا حرام، زنا حرام کام ہے۔ قرآنی پتہ کہاں سے چلا؟ دلیل قرآن۔ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر، کہاں سے ملا؟ حدیث سے ملا، حدیث سے ملا ہم لوگ۔ دلیل کیا ہوئی؟ حدیث۔ انسان کو، آزاد انسان کو بیچنا حرام ہے، آزاد انسان کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ ہم اور آپ کی خرید، ہماری اور آپ کی خرید فروخت نہیں ہو سکتی، ہم کو نہ کوئی خرید سکتا ہے نہ کوئی بیچ سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ الاجماع، اجماع سے ثابت ہے کہ انسان، آزاد انسان کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ القیاس، سونا اور چاندی یہ دونوں سودی چیز میں سے، سونا اور چاندی سودی چیز میں، روپیہ میں سونا، روپیہ میں سود ہے، یہ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں؟ روپیہ میں یعنی جیسے 1 روپیہ دیں گے، اگر آپ کسی کو 100 روپیہ دیں گے تو اس کے بدلے میں 105 روپیہ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ 5 روپیہ کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا۔ لیکن اس کی دلیل کہاں ہے؟ قیاس ہے، یہ قیاس ہے۔ قیاس کیا ہے؟ سونا 1 گرام سونا بیچیں گے تو آپ کو اس کے بدلے میں 1 گرام ہی ملے گا، اس سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے ہیں۔ 1 کے بدلے میں، 1 گرام کے بدلے میں 1.5 گرام لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا۔ سونا کے بدلے میں سونا خریدنا چاہتے ہیں تو برابری شرط ہے، اس لیے روپیہ کے بدلے میں بھی اگر روپیہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو برابری شرط ہے۔ کس پر قیاس کرتے ہوئے؟ سونا پر قیاس کرتے ہوئے، اور سونا کی دلیل موجود ہے۔ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر سواء بسواء يدا بيد وزنا مثلا بمثل فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد۔ المهم یہاں ہم کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ اتنا ماتھا زیادہ خراب کرنے سے اچھا ہے سگریٹ پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیوں؟ وہاں سگریٹ کے بارے میں نہیں کہا گیا، اس پر قیاس کرتے ہیں۔ کس پر؟ شراب پر۔ کیوں؟ شراب پینے سے جس طرح سے انسان کو نشہ آتا ہے، سگریٹ پینے سے بھی نشہ آتا ہے، اس لیے شراب حرام تو اس لیے سگریٹ بھی حرام۔ یہی ہو گیا قیاس، یہی قیاس ہے۔ اجماع 5 وقت کی نماز، کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اور اس کے بعد 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ حدیث کے اندر ہے۔ اسی طرح سے امت اسلامیہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ اسی طرح سے تمام امت کا اجماع ہے کہ سود حرام ہے، اس لیے کہ اجماع مستقل کوئی دلیل نہیں ہے، وہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث ہی سے